السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اس میں نے آپ کے سامنے روزے کا معنی اور اس کا مقصد بیان کیا تھا۔ آج اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون۔ اسی لفظ کے اوپر آج غور کیجئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا جو مقصد بتایا ہے وہ ہے تقوی۔ کائنات کی ہر شے جو اس وقت وجود میں ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ اگر مقصد فوت ہو جائے تو اس شے کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یا کوئی صانع کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اس ٹیبل کو بنانے والے نے جب ٹیبل کو بنایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس کے اوپر بکس رکھی جائیں، چیئر پر بیٹھ کر اس ٹیبل پر کچھ لکھ لیا جائے۔ اور اگر صانع کی صنعت سے اگر جو مقصد ہے اگر حل نہیں ہوتا تو اس ٹیبل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھڑی جو ہم پہنتے ہیں، اس کو بنانے والے نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے وقت دیکھ سکیں اور اس وقت کے مطابق اپنے کام ہم سمیٹ سکیں اور کر سکیں۔ لیکن اگر گھڑی اپنا کام نہ کرے تو اس گھڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا بھی ایک مقصد بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے جو فرض کیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے روزوں کے اندر تقوی ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو یہ روزہ اللہ کے یہاں ہمارا قابل قبول ہے۔ اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے نے ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں کیا، روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم عیاری و مکاری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم اپنے اندر پورا نہیں کرتے، تو ایسے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روزہ ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے اور روزے کی روح ہے تقوی۔ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب تک روح ہے تب تک انسان کی قدر ہے۔ کسی بھی چیز جو بھی ذی روح چیز ہے اس کی قدر اسی وقت تک ہے جب تک اس کے اندر روح ہے، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو پھر کسی اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ نظر ڈالیں اپنے وجود کے اوپر، آپ ہماری عزت کریں گے، اپنے گھر ہم کو لے کے جائیں گے، آپ ہماری دعوت دیں گے اور ہم قبول کریں گے۔ کب تک؟ جب تک ہمارے اندر روح ہے آپ ہماری عزت کریں گے۔ لیکن جیسے یہ روح ہمارے اندر سے نکل جائے تو ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ آپ اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ جب ہمارے اندر سے ہماری روح نکل گئی تو اب ڈیڈ باڈی کی قدر ہماری اولاد بھی ہماری نہیں کرے گی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہماری اس ڈیڈ باڈی کو قبرستان میں لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بھی اس روزے کی کوئی قدر نہیں ہے جس روزے کے اندر سے روح نکل جائے، یعنی تقوی نکل جائے۔ اس لفظ پر بار بار غور کیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تمہارے اوپر اسی طریقے سے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے،
تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی خشیت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے. اور روزہ ہی ہمارے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر سکتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یقیناً نماز پڑھنے والا متقی ہو سکتا ہے، یقیناً حج کرنے والے کے اندر تقوی ہو سکتا ہے، یقیناً زکوٰۃ دینے والے کے اندر بھی تقوی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تقوی اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اگر کوئی عبادت پیدا کرتی ہے تو وہ روزہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ خیال ہمارے دل میں آ سکتا ہے کہ دیکھو ہم حج کر کے آئے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو حاجی ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے. ہم مسجد میں گئے اور چندہ کرنے والے آئے ہیں، ہم ان کو چندہ دے رہے ہیں. ہمارے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ دیکھو اگر ہم چندہ نہیں دیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اتنا بڑا پیسے والا ہو کر بھی آدمی چندہ نہیں دے رہا ہے، یہ آدمی بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. زکوٰۃ کے اندر تکبر آ سکتا ہے. زکوٰۃ اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی دکھاوا آ سکتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے اس لیے نماز پڑھیں کہ ہم مولانا ہیں، حافظ ہیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو وہ حافظ ہو کر نماز نہیں پڑھتا، دیکھو وہ حاجی ہو کر نماز نہیں پڑھتا. یہ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. آپ دیکھیے تنہائی میں ہے، بچے اس کے اسکول گئے ہوئے ہیں، بیوی میکے گئی ہوئی ہے، گھر میں اکیلا ہے، لیکن فریج کھولتا ہے، فریج کے اندر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا ہاتھ نہیں بڑھتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگرچہ بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، وہ جانتا ہے اگرچہ بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے. یہی اللہ کا خوف، یہی اللہ کا ڈر ہے جو اس کو روکے رکھتا ہے. تو اسی لیے دیکھ لیجئے، آپ نظر ڈالیے آپ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سحری کر لیتے ہیں اور سحری کرنے کے بعد فوراً پھر بستر پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور صبح اٹھنے کے بعد روزے سے ہیں، سحری کی تھی روزے سے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھے ہیں. اب آپ ان سے پانی کا ایک گلاس دے دیجئے اور کہیے کہ لیجئے پیجئے، تو وہ آدمی نہیں پیے گا. آپ اس سے کہیے کہ لیجئے پیجئے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں، وہ صاف کہے گا کہ صاحب میں کیسے پی لوں، میں تو روزے سے ہوں. ارے تو کیا ہوا، آپ روزے سے پی لیجئے آپ. ارے نہیں، ارے میں کسی کو نہیں بولوں گا، آپ پی لیجئے پانی. وہ کہے گا صاحب بولنے کا معاملہ نہیں ہے، ہم پانی نہیں پی سکتے کیونکہ میں روزے سے ہوں. آپ کسی سے کہیں یا نہ کہیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، روزے نے یہ خوف اس کے اندر پیدا کر دیا، جبکہ اس کے اندر اس کو یہ معلوم تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ہم سو گئے، اللہ کو اس بات کی خبر ہے، لیکن نماز نے اس کے اندر اتنا تقوی پیدا نہیں کیا. زکوٰۃ اتنا تقوی پیدا نہیں کرتی، حج اتنا تقوی پیدا نہیں کرتا جتنا روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. اس لیے بڑے سے بڑے روزے دار کو آپ دیکھیں یا چھوٹے سے چھوٹے روزے دار کو بھی آپ دیکھیں، اگر اس نے سحری کی ہے اور وہ روزے سے ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اور دنیا کی ساری نگاہیں اگر اس کو نہ دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ اس ڈر سے نہیں کھاتا ہے اور نہیں پیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتارا ہے تو ہمیں اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہوگا. اور روزہ جو ہے ہم توڑ لیں گے یا کچھ کھا پی لیں گے تو اس کے عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں گے. تو روزے نے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کر دیا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ہر عبادت کا صلہ، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے اپنے بندوں کو دلوائے گا. نماز کا صلہ اور نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے، زکوٰۃ کا اور حج کا صلہ اور بدلہ انعام فرشتے دیں گے، لیکن روزے کا صلہ اور روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دے گا. کیوں؟
اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھ سے اس لیے دے گا کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس لیے میں ہی اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو انعام دوں گا، اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا۔ بہت سی چیزیں سمجھنے کی ہیں لیکن درس ہے بہت طویل نہیں ہو جائے، اس خوف سے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں اس نے پڑھی؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے؟ لیکن نماز میں دوسرے کی شرکت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے مسجد کے اندر گیا ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو حاجی ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دیکھو وہ حافظ ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ چلا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حج اس کرنے کے اس لیے گیا ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اتنا بڑا دولت مند ہے اور اتنا بڑا پیسے والا، لیکن دیکھو اس کو حج نصیب نہیں ہوتا، وہ حج کرنے نہیں جاتا، اس لیے اس نے حج کر لیا ہو۔ لیکن روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے خوف سے رکھتا ہے۔ دیکھیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو افطار کے موقع پر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور روزہ بھی افطار کرتے ہیں، کھولتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ روزے سے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم میں اور آپ میں کس کو پتہ چلتا ہے کہ کون روزے سے ہے کون نہیں ہے؟ کیونکہ روزے کا تعلق انسان کا دوسرے انسان سے نہیں ہے، روزے کا تعلق ایک انسان کا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے۔ ہمارے ساتھ کتنے لوگ روزہ افطار کرتے ہیں، ان کے چہروں سے اور ان کے صورتوں سے لگتا ہے کہ یہ روزے سے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے اور روزہ افطار بھی کریں گے، حالانکہ وہ روزے سے نہیں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور لیکن جو حقیقت میں روزے سے ہوتا ہے وہ کائنات کی تمام نگاہوں سے اوجھل ہونے کے باوجود بھی وہ کھجور نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، روٹی یا گوشت یا سالن کا کوئی لقمہ استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی ساری نگاہیں ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو کیا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو کھانے اور پینے سے کوئی چیز روکے ہوئے ہے تو وہ ہے اللہ کا ڈر۔ تو میرے ساتھیوں اور محترم ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے جس کا وجود دنیا میں ہے، جب وہ بے مقصد نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے جب صانع کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اس مقصد کو پورا نہیں کرتی ہے تو وہ ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہے، کوڑے دان میں پھینک دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے اس کا مقصد حل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے روزوں کا جو مقصد ہے تقویٰ، اگر یہ ہمارے روزوں نے ہمارے اندر پیدا نہیں کیا تو ایسے روزے بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے اور ایسے روزوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے روزوں کے اندر تقویٰ پیدا فرمائے اور ہمیں یہ روزے اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔